ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ میت کو جنازہ گاہ تک لے کر جانے کا تسلسل آپ نے بتایا، پھر روح کا رشتہ بھی آپ نے ہمیں اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا. پروفیسر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جنازہ گاہ سے قبر میں اتارنے تک کا احوال بیان کیجیے گا. دیکھیے اس میں پہلے تو جو آپ نے ایک گفتگو کی انسانیت کے حوالے سے، اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیرا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کے مرد مومن کا مقام ہے. بے شک. اے کعبہ، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ تو بڑی شان والا، بے شک، مگر اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ عزت والا مرد مومن ہے. دیکھیے قبر اور تک جو احوال انسان کے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کو کی وضاحت کی کہ میت کو گھر سے اٹھا کے قبر تک لے کے گئے. بے شک. اب قبر میں انسان کو اس دوران میت کو غسل دیا گیا، اس کی میت کو اٹھا کے لے کے گئے، جنازہ پڑھا گیا، اس کی بخشش کی دعا کی گئی، اس کو دفن کیا گیا. اب جب قبر میں وہ پہنچ گیا تو قبر میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کے اعزاء و اقارب اس کو دفن کر کے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر سوال و جواب شروع ہوتا ہے. اور وہ قبر کے اندر اس کے جو واپس جا رہے ہیں ان کے چلنے کی آواز کی، ان کی قدموں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے. اب جہاں تک ایک احوال کا تعلق ہے کہ اس میت کا کیا حال ہوتا ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آبزرو کر رہا ہے. اب اس دوران چونکہ ابھی تک سوالات کا سلسلہ قبر سے شروع ہوتا ہے، سوالات کا سلسلہ اس دوران نہیں ہوتا. میت کی روح کے پرواز کرنے سے لے کر قبر تک، دفن ہونے تک، اس دوران میت سے کوئی سوال نہیں ہوتا. یعنی قبر میں اتارنے کے بعد سوالات، قبر میں اتارنے کے بعد جب قبر میں دفن کر کے اس کے گھر والے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جب میت کو دفن کر دو تو اس پر تکبیر و تسبیح پڑھا کرو. اور آقا علیہ السلام اسی لیے جو اذان دی جاتی ہے اور تلقین پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھا جاتا ہے، اور دیگر کلمات، اس لیے کہ اس میت کو جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو. یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک قبر پہ رکو کہ جتنی آپ کو اس مرنے والے سے محبت ہے. سبحان اللہ. جتنی محبت ہے، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر تسبیح و تہلیل کرو، تسبیح و تکبیر پڑھو، تاکہ اس کے سوال و جواب میں جب اس کو فرشتے اس سے پوچھیں، سوال کریں تو اس کے جواب دینے میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو. بے شک. تو قبر میں یعنی اس دوران میت پہ کوئی عذاب نہیں ہے، میت کو کوئی تکلیف نہیں ہے. میت کا یہ زندوں پر لازم ہے کہ میت کو احترام کے ساتھ اس کو غسل دے، اس کو کفن دے، اس کا نماز جنازہ ادا کریں، اس کی بخشش مغفرت کی دعا کریں، اور اس کو احسن طریقے کے ساتھ اس کو دفن کریں. دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں 3 سوال ہوتے ہیں. من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور بعض کتب میں، احادیث کی کتب میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے، اور وہ تیسرا سوال ہے کہ فیصلہ پہلے 2 سوالوں پہ فیصلہ نہیں ہونا. ایک شخص نے جواب دے دیا من رب کا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ. دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا ما دینوں کا، دینی الاسلام، مگر ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تیسرا سوال رہتا ہے. اب تیسرا سوال رہتا ہے. بعض کتب میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو سوال ہے وہ آخری ہی سوال ہے. آخری، بالکل. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اے مرنے والے تو دنیا میں اس ہستی کے بارے میں، اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور میت کے سامنے ہوگا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حاضر رجل یہ قریب کا صیغہ ہے، ہوا نہیں ہے، حاضا ہے، بے شک ذالکا نہیں ہے، حاضا ہے، حاضر ہے۔ قریب کے لیے۔ اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہا؟ ما کنت تقول، مفتی صاحب تشریف فرمایا ہے یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، تقول یہ مضارع کا صیغہ، اور کنتا جب اس پہ داخل ہو جائے تو یہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا دنیا میں عقیدہ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، کیا اور کہا کرتا تھا، بے شک اس پہ فیصلہ ہوگا۔ جب یہ اس سوال کا جواب کسی شخص نے دے دیا کہ حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس وآلہ شخص نے یہ وسلم، جواب دے دیا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنا عظیم مقام رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میں پروفیسر صاحب یہاں پر تھوڑی سی مزید رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں ایک چیز کا بڑا قائل ہوں، میرا فوکس بھی ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں بحیثیت انسان بڑے گناہ گار ہیں۔ کوئی ایک عمل بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا ہمارا، تو شاید وہ ہماری بخشش کے لائق نہیں بن سکتا۔ اس کے باوجود اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ بے شک کتنا اللہ کا احسان ہم کیوں نہ ادا کریں، بخشش کی دعا کیوں نہ مانگیں، اللہ کی بے بہا نعمتیں ہیں، ہر چیز کا شکر ادا کریں، لیکن ایک یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کر دی نا کہ اپنے پیارے نبی کا امتی بنا دیا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر اپنے پیارے نبی کا امتی ہونے کے ناطے وہ امتی جس کی بخشش کی دعا آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہی ہیں، وہ آقائے دو جہاں جنہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگی، وہ اللہ کے پیارے محبوب جنہوں نے اللہ کے حضور جھک کر رو کر دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ میری امت کے اوپر عذاب نازل نہ فرمانا۔ پہلی امتوں پر پروفیسر صاحب اسی طرح ہوتا تھا کہ فوراً عذاب نازل کر دیا جاتا تھا، ابھی انہوں نے غلط کام کیا نہیں کہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ پھر ہمارے آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رب باری تعالیٰ سے رو رو کر التجا کی کہ میری امت کا پردہ رکھنا، دنیا کے اندر اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کا پردہ دنیاوی، ایک بندے کا دوسرے بندے سے پردہ رکھنا، ماں کا بیٹی سے، بیٹی کا ماں سے، دنیاوی کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی کام ہو، رشتہ نہ بھی ہو تو ایک پردہ اللہ نے حائل کر دیا۔ پروفیسر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، اور اس سوال کے ساتھ پہ ایک اور سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ اہم سوال یہ ہے کہ بہت سے مردوں کا وجود نہیں ملتا، کسی کی حادثاتی موت ہو گئی یا کوئی ایسی موت جس کے اندر انسان کا وجود فزیکل حالت میں نہیں ہوتا، تو کیا، اور ان کی قبر بھی نہیں بن پاتی، یعنی علامتی قبر ہوتی ہے، تو کیا ان کی قبر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا عذاب نہیں ہوگا قبر کے اندر؟ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ ایک بندہ مر گیا، دنیا فانی سے چلا گیا، تو زندوں پر کون کون سے حقوق لازم ہیں اس کے؟ یہ دونوں سوالوں کے ذرا مجھے جواب دے دیجیے گا۔ دیکھیے قبر کا جہاں تک تعلق ہے، قبر اس سے مراد یہ ہے، قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے زمین کے اندر، قبر سے مراد مردے کی وہی کیفیت ہے کہ جس حالت میں وہ ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے، چاہے کسی بھی جگہ ہے، چاہے وہ جنگل میں ایسے ہی پڑی ہے میت اس کی، باہر پڑی ہے، چاہے گھڑے کے اندر ہے، چاہے اس کو جانور کھا گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندے کو دوسرے پرندے کھا رہے ہیں، وہ مردے کو دوسرے کھا رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ تو فرمایا کہ میں دلی اطمینان چاہتا ہوں
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ایسے کریں کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کا نام رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو ذبح کر کے اور ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیں، مکس کر کے تو آپ پہاڑوں پہ رکھ دیں، مختلف پہاڑوں پہ اس کے گوشت کے تھوڑا تھوڑا گوشت جو ہے مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے آ جائے، اور پھر گھر آ کے تو پھر ان کو آواز دیں، ان کے ناموں سے پکاریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو وہ پرندے زندہ ہو کے آپ کی طرف واپس آ گئے۔ بے شک۔ تو یہی سوال تھا اسی کہ وہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اب اس میں وہ تو اس کو جانور کھا رہے تھے، تو اللہ پاک نے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندے پالے ان کا گوشت آپ نے مکس کر دیا اور وہ پہاڑوں پہ رکھ کے آئے۔ تو اللہ پاک جب یہ جو قبر کا عذاب ہے اور جو قبر کے سوال و جواب ہے اور جو عذاب ہے یا اس کا اجر ہے، اس کی جو اس کو جنت کی ہوا ملنی ہے، جنت کی خوشبو ملنی ہے، تو اس کی کو وہی پہ جس کیفیت میں وہ ہے، جس کیفیت میں چاہے جہاں پہ بھی ہے، وہی اس کی قبر ہے۔ قبر سے مراد یہ زمین کے اندر گڑھا نہیں ہے، بے شک۔ یعنی جو اگر کوئی پانی، جیسے بعض مذاہب میں وہ جلا کے میت کو، اس کی راکھ کو دریا میں یا سمندر میں بہا دیتے ہیں، تو ان مردوں کی قبر وہی ہے کہ جہاں پر ان کی راکھ پھینکی گئی، جہاں ان کے جسم کے ذرات پہنچے ہیں ان کی قبر وہی ہے۔ وہی اس سے مراد یہ قبر سے مراد بیسیکل جو ایک ہے کہ اس سے زمین کے اندر گڑھا نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ کا کوسچن ہے، دیکھیے اسلام یہ واحد مذہب ہے اور اسلام کا قانون واحد قانون ہے کہ جو انسان کے قانون کی، انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، تو وہ انسان کی صرف زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے بعد کے معاملات بھی، اس کے بارے میں بھی اسلام ایڈریس کرتا ہے، اسلام ان معاملات کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ اس میں جو آپ کا کوسچن ہے کہ میت کے کون سے حقوق زندوں پر لازم ہے، جب کوئی فوت ہو جائے تو زندوں پر لازم ہے کہ اس کو نہلانا، اس کو کفن دینا، غسل دینا، کفن دینا، اس کو دفن کرنا قبر کے اندر، قبر کے اس کا جنازہ پڑھنا، دفن کرنا، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ یعنی دفن کرنے کے بعد جو ایک سب مسلمانوں پر لازم ہے، ایک مرنے والے شخص کا حق جو تمام زندہ مسلمانوں پر لازم ہے، وہ ہے دعائے بخشش، دعائے مغفرت۔ یہ زندوں پر لازم ہے، یہ حقوق لازم ہے۔ اس کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنا، اس کے جو لواحقین ہیں، اس کی اولاد وارث، اس کی وصیت پر عمل کرنا، اس کے جو کفن دفن کا خرچہ تھا اس کی وراثت سے نکال کے وراثت کی تقسیم کریں، جو اسلام نے قانون دیا، جو تقسیم کا ایک طریقہ کار بتایا۔ یہاں پہ میں ضمناً ایک بات کر دوں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بیٹوں کو وراثت میں سے حق دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ، اور بعض پھر سیکولر لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے جی کہ یہ تو معاشرے میں ایسا ہے، مگر اسلام تو اس چیز کی بات نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ایسا مت کریں۔ اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ اس کا حق اس کو دیں، وراثت میں سے عورت کا، بیٹی کا حق اس کو دیں، بھائی اس کو نہ غصب کر لیں۔ اچھا، چند دن پہلے یہی بات ڈسکس ہوئی تو ایک کوسچن ہے، کہتے کہ اگر ایک مجھے اسٹوڈنٹ نے کوسچن کیا کہ سر اگر بہن معاف کر دے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن معاف کر دے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خوشی سے معاف کرے، تو میں نے کہا کیا بہنیں ہی صرف معاف کرتی ہیں، بھائی نے کبھی بھی معاف کیا؟ کبھی بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا۔ کبھی بھائی نے کہا کہ میں اپنا حق وراثت کا جو میرا بنتا ہے میں اپنی بہن کو دیتا ہوں؟ واہ، یہ صرف بہنوں پہ کیوں بات آتی ہے کہ بہن اپنا حق معاف کر کے وہ بھائی کو دے دے، بھائی بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، بہن کے دستبردار ہو جائے، تو کیا ایسا ہوا ہے؟ ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بھی اگر معاف کر دیں، بھائی بھی کہیں جی کہ ٹھیک ہے یہ میرے حصے کا جو ہے یہ میری بہن کو دے دیں، تو پھر تو بات ہے۔ یہ سارا یہ معاف کرنے کی بات نہیں ہوتی، یہ زبردستی معاف کروایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، اللہ زبردستی معاف کروایا جاتا ہے، دل سے معافی نہیں ہوتی۔
بالکل ایسا ہی اور ان کا جو حق ہے وہ چھینا جاتا ہے. ہے بے شک. یہ معاف کرانا نہیں ہے بلکہ ان کا حق چھیننا ہے. حق چھیننا ہے بالکل. ناظرین یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب.